السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم وسلم۔ الله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له، أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله۔ وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صدق الله العظيم۔ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أكثر خطايا بني آدم في لساني، رواه أبو داود۔ عن جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسبن أحدا ولا تحقرن من المعروف شيئا وإن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف، رواه أبو داود، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ آواز جتنی ہی ساری ڈال دیجئے، ہماری آواز بہت کم ہے، آپ آواز بڑھا نہیں رہے، ہمیں طاقت لگانی پڑے گی تو آپ کا سسٹم اچھا نہیں کہلائے گا۔ اگر اس بار مائک میں نہ ہو تو حافظ ارشد یہ مائک دیجئے، یہ دیجئے، اس میں آواز نہیں ہے۔ ہلو فجزاکم اللہ احسن۔ محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی پیدائش 1877 اور انتقال 1938 میں ہو چکا، وہ فرماتے ہیں: محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ ایک صاحب ایمان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس کا سینہ عشق نبوی سے پر ہو۔ وہ امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اداؤں پر جان دینے کا جذبہ اپنے دلوں میں رکھتا۔ اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، یہ سب امام الانبیاء کے طریقے کے مطابق۔ وہ ہر معاملے میں پہلے یہ دیکھتا ہو کہ اس میں رسول عربی کا طریقہ کیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ گھروں میں شادیوں کا موقع ہو، بیٹے کے ولیمے کا موقع ہو، بیٹی کے عقیقے کا موقع ہو، شادی بیاہ کا موقع ہو، گھروں میں اور معاملات ہوں اور تقریبات ہوں، ہر معاملے میں امام الانبیاء کے طریقے کو دیکھتا ہوں۔ وہ علماء کرام کے پاس آتا ہو اور ان سے معلوم کرتا ہو کہ ہمارے پیارے آقا نے کیا فرمایا۔
نبی کی ساری زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، نبی کی زندگی چھپی ہوئی نہیں، چھپی ہوئی ہے۔ نبی نے اپنی شان کر کے دکھائی، صحابہ کرام کی شان کر کے دکھائی، اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے دکھایا، اپنے نواسوں کا عقیقہ کر کے دکھایا، صحابہ کا ولیمہ کر کے دکھایا، اپنا ولیمہ کر کے دکھایا، نبی پاک نے کپڑے پہن کے دکھائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا کے دکھایا، پانی پی کے دکھایا، پانی پی کے دکھایا، امت میں چل پھر کے دکھایا۔ نبی کی ساری زندگی چھپی ہوئی نہیں بلکہ چھپی ہوئی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگو، ہم نے اپنے نبی کی زندگی کو تمہاری آنکھوں کے سامنے کر دیا ہے، ہم نے اپنے نبی کے اسوہ کو تمہارے لیے نمونہ بنا دیا ہے۔ اب تمہیں آئیڈیل بنانا ہے، نبی کو بناؤ، ماڈل بنانا ہے، نبی کو بناؤ، طریقہ دیکھنا ہے، نبی کا دیکھو، سونے کا طریقہ نبی کا دیکھو، اٹھنے کا طریقہ نبی کا دیکھو، جاگنے کا طریقہ نبی کا دیکھو، کھانے کا طریقہ نبی کا دیکھو، پانی پینے کا طریقہ نبی کا دیکھو، چہرے بنانے کا طریقہ نبی کا دیکھو، لباس کا طریقہ نبی کا دیکھو۔ نبی کی ہر چیز موجود ہے، نبی کا سونا موجود ہے، نبی کا جاگنا موجود ہے، نبی کا اٹھنا موجود ہے، امت کے غم میں نبی کا رونا موجود ہے، نبی کا لباس موجود ہے، نبی کی بیویاں محفوظ ہیں، نبی کی بیٹیاں محفوظ ہیں۔ کون سا طریقہ ہے جو تمہارے نبی نے تمہیں نہیں سکھایا ہے؟ اسی کو اقبال نے کہا ہے، محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ ہمیں دیکھنا چاہیے پیارے آقا کا طریقہ کیا۔ بیوی عمر میں بڑی ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے نبی کے طریقے میں۔ بیوی عمر میں چھوٹی ہے، اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے نبی کی زندگی میں۔ بیوی ہم عمر ہے، اس کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں، یہ نبی کی سیرت میں۔ آپ پڑھے تو صحیح، آپ دیکھو تو صحیح، ان جلسوں کی برکت سے ماشاءاللہ آپ حضرات کو باتیں بتائی جاتی ہیں۔ آج آپ کے درمیان ایک بار پھر حاضری نصیب ہوئی، کرسا اہل کرسا اچھی طریقے سے واقف ہے، بارہا حاضری ہوتی رہتی ہے، کرسا ریوسا رگنات پور مدرسہ مفتاح العلوم، تو ایسا لگتا ہے ہمارا اپنا ہی ہے اپنا۔ حضرت مولانا صغیر احمد صاحب، مولانا ریاض صاحب، قاری عبدالحسیب صاحب، بھائی ریاض صاحب، بھائی شہنور بہت دور سے آیا ہے ملاقات کرنے کے لیے۔ لہر پور کہاں سے آئے ہیں؟ لہر پور سائٹ سے بتاؤ، صرف ملاقات کے لیے۔ ایک ہفتے پہلے فون کیا، ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا وقت تو ہے نہیں، البتہ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کرسا میں ہمارا پروگرام ابھی ہو رہا ہے، آپ تشریف لے آئیے گا 29 کو۔ اب صبح ہی ہمیں فلائٹ پکڑ کے بھونیشور پہنچنا ہے، پھر پرسوں حیدرآباد آؤں گا، پھر رامپور متھرا واپس آؤں گا پہلی تاریخ کو، پھر 2 تاریخ کو بجنور کے لیے نکل جاؤں گا۔ یہ زندگی ہو گئی ہے، میں وقت نہ دے سکا، یہاں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک فرمائے۔ انشاءاللہ بھی 2-4-5 منٹ آپ کو دوں گا میں بعد میں، جو آپ بات کرنے مجھ سے آئے، اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اہل کرسا اچھی طریقے سے واقف ہے، میں بھی کرسا والوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، ورنہ آج کی رات آرام کی تھی، کئی دنوں کا کل ہی ملک نیپال سے واپس آیا، آج سوچا تھا آرام کر لوں گا، کل پھر صبح نکلنا ہے، لیکن چونکہ حضرت مولانا صغیر صاحب، مولانا ریاض صاحب، قاری عبدالحسیب صاحب، بھائی شہنور صاحب، حافظ ارشد صاحب، سب پورے طور پر ہمیں پتہ چلا کہ سب سے ملاقات ہو جائے گی، اور خاص کر اہل کرسا سے دل نے یہ بات کہی کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے حاضری ہی ہو جائے۔ بہرحال بہت زیادہ دیر تو آپ کی خدمت نہ کر سکوں گا، جتنی دیر میں آپ کے درمیان دعا فرمائیے، اللہ رب العالمین کچھ کام کی باتیں کروا دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ آپ شاندار انتظام کرتے ہی ہیں ماشاءاللہ، اس بار بھی آپ کا انتظام ماشاءاللہ بہت شاندار ہے، لائٹنگ سسٹم اور آپ کا پنڈال، اتنے خراب موسم ہونے کے باوجود بھی آپ نے آنن فانن اچھا انتظام کیا، اللہ اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرمائے۔ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد ایک مہینہ آنے والا ہے جس کو رمضان مبارک کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ استقبال رمضان ایک چھوٹا سا عنوان نیچے بینر تلے آپ کے یہ
بھی ہے، ایک اصلاح معاشرہ، اس سیرت النبی استقبال رمضان، یہ اس عنوان کے تحت 3 عنوان ایک بینر تلے شامل کر دیے گئے۔ 3 عنوان کے تحت ہمیں 2-3 عنوان دیے گئے، شاید سب پر بات کرنا مشکل ہو، لہذا تھوڑی روشنی 10-15-20 منٹ میں جو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا میں ڈالتا چلا جاؤں گا۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، شعبان کا مہینہ برکتوں بھرا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے طور پر اس کی اہمیت پورے طور پر بتایا کرتے تھے صحابہ کرام، اور سب سے زیادہ امام الانبیاء رمضان کے علاوہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ ابن عساکر میں تاریخ جرجان میں ہے 27 روزے امام الانبیاء نے شعبان کے مہینے میں رکھے، 27 روزے شعبان کے مہینے میں رکھے۔ اتنے روزے رجب میں نہیں رکھتے تھے، اتنے روزے آپ علیہ السلام ذوالقعدہ میں نہیں، ذوالحج میں نہیں رکھتے تھے، محرم الحرام میں نہیں رکھتے تھے، سفر المظفر میں نہیں رکھتے تھے، جتنے آپ علیہ السلام شعبان المعظم کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ استقبال رمضان میں 27 روزے امام الانبیاء شعبان المعظم میں رکھا کرتے تھے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں بخاری میں رمضان سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے امام الانبیاء روزہ افطار کر دیا کرتے تھے، پھر روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ جب شعبان المعظم کا چاند نظر آتا تو آپ علیہ السلام دعا فرماتے، بلکہ بات رجب کے مہینے ہی میں دعا کر لیتے تھے، اللہم بارک لنا رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ میرے پیارے آقا دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ آپ رجب و شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور رمضان تک ہمیں سلامتی کے ساتھ پہنچا دیجئے۔ یا امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہمیت بتایا کرتے تھے، یہ استقبال رمضان ہے، یہ رمضان کے استقبال کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کے نزول ہونے کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد ایک ماہ رمضان مبارک کا آنے والا ہے، لوگوں اس کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ ابھی ایک رات آئے گی جس کو ہمارے یہاں دیہاتوں میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ایشین کنٹریز میں جس کو شب برات کہا جاتا ہے، شب برات کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پورے طور پر احادیث میں اس کی فضیلت آئی ہوئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تقریباً 10 احادیث مجھے ایسی ملی، 10 احادیث مجھے ایسی ملی جن سے شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ، 15ویں دن اور 14ویں تاریخ رات کا پورے طور پر فضیلت کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ یہ ضعیف روایتیں ہیں، لیکن محدثین کا اصول یہ ہے ضعیف روایتیں فضائل میں لی جا سکتی ہیں۔ ابو ہریرہ کی روایت مجھے مل گئی، ابو سعید کی روایت مجھے مل گئی، ابو دجانہ کی روایت مجھے مل گئی، حضرت برید کی روایت مجھے مل گئی کہ امام الانبیاء نے 14 شعبان المعظم کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اللہ رب العالمین اس رات بندہ مومن کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ابھی 14 شعبان انشاءاللہ العزیز تمہارے یہاں کس دن پڑھ رہی ہے؟ 14 شعبان کس دن پڑھ رہی ہے؟ 3 تاریخ کو 3 تاریخ کو تمہارے یہاں 14 شعبان ہوگی، 4 تاریخ کو روزہ رکھا جائے گا۔ اللہ توفیق دے پورے طور پر رات جاگنا۔ کتنی دیر؟ کوئی حدیث میں نہیں کہا گیا پوری رات آپ جاگیے، نہیں، آدھے گھنٹے جاگیے، آدھا گھنٹہ جاگیے، 1 گھنٹہ جاگیے، عبادت کیجیے، تلاوت کیجیے، ذکر کیجیے، اللہ کی تسبیحات بلند کیجیے، تکبیر پڑھیے، سب جائز ہے۔ لیکن رات جاگنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ چائے کی پارٹیاں کی جائیں، پکوڑیاں تلی جائیں اور بریانی پکائی جائے اور تماشے کیے جائیں۔ ہمارے نوجوان رات جاگتے ہیں، قبرستان کے باہر کھڑے ہو رہے، موبائل کے اوپر سیریل چل رہے ہیں، کیا ہو رہا بھیا؟ رات جاگی جا رہی ہے۔ اس رات جاگنے کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے اللہ کی عبادت کیجیے، اطاعت کیجیے۔ یہ تھوڑی ساری رات موبائل پر فیس بک چلاتے رہو، ٹویٹر پر بیٹھے رہو، کمپیوٹر پر بیٹھے رہو، سیریل دیکھتے رہو، پکچر دیکھتے رہو، تماشے دیکھتے رہو اور پورے طور پر دنیا کے خرافات دیکھتے رہو، بغیر ثواب کے عذاب آپ کے حصے میں آئے گا، گناہ کے حصے میں آئے گا۔ خبردار خبردار، یہ رات مبارک رات ہے۔ آپ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیجئے، مغرب جماعت کے ساتھ پڑھیے، عشاء جماعت کے ساتھ پڑھیے اور عشاء کی جماعت ہو جانے کے بعد اللہ توفیق دے کچھ نفلیں پڑھ لیجئے۔ میں تو کہتا ہوں جن کے ذمے قضا لازم ہے وہ نوافل کے چکر میں نہ پڑھ کر اپنے قضا نمازیں پڑھیں، قضا نمازیں پڑھیں۔ فتاوی تاتار خان میں جس کے ذمے بہت ساری نمازیں قضا ہیں وہ ان مبارک راتوں میں نوافل کا اہتمام نہ کر کے اپنی نمازوں کی
کی قضا کرے. اگر کسی کی ایک دن میں ایک دن کی نماز قضا ہو گئی اسے کتنی نمازیں پڑھنی پڑیں گی؟ 6 نمازیں پڑھنی پڑیں گی. فرض اور واجب کی قضا ہوتی ہے، سنت اور نفل کی قضا نہیں ہے. فجر چھوٹ گئی کسی وجہ سے 2 پڑھ لیجئے، ظہر چھوٹ گئی 4 قضا پڑھ لیجئے، عصر چھوٹ گئی 4 قضا پڑھ لیجئے، مغرب چھوٹ گئی 3 قضا پڑھ لیجئے، عشاء چھوٹ گئی 4 فرض پڑھ لیجئے، 3 وتر پڑھ لیجئے. بس ایک دن کی آپ کی نماز قضا مکمل ہو گئی. یاد رکھیے گا جتنی نمازیں مسلمان کے ذمہ قضا ہیں ان کا ادا کرنا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے. ایسی مبارک راتیں اگر اللہ نصیب فرما دے ہماری ماؤں کو بھی، بہنوں کو بھی، بیٹیوں کو، بچیوں کو، بھائیوں کو، تو کوشش کریں قضا نمازیں پورے طور پر اپنی ادا کر لیں. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے. ہاں ادا ہو گئی، چلو تھوڑی دیر قرآن کریم کی تلاوت کر لیجئے، تھوڑی دیر تسبیحات پڑھ لیجئے، اللہ سے مانگ لیجئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا؟ آؤ میں اس کی بخشش کر دوں. ہے کوئی ایسا جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، جو گناہوں میں لت پت ہو چکا ہو، آئے اس رات میرے سامنے روئے، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. ہے کوئی ایسا شخص جس کی روز پر تنگ کر دی گئی ہو، آئے مجھ سے رزق کا سوال کرے، میں اس کو برکت والا رزق عطا فرما دوں گا. ہے کوئی ایسا بیمار ڈاکٹروں نے جس کا پورے طور پر جواب دے دیا ہو، جس کی بیماری کا علاج نہ ملتا ہو، آئے میرے سامنے سر سجدے میں رکھے، روئے گڑائے، مجھ سے مانگے، میں اس کو شفائے کاملہ نصیب فرما دوں گا. ہے کوئی اپنی اولادوں سے پریشان کہ اس کی اولاد اس کا کہنا نہیں مانتی، اس کا بیٹا اس کا کہنا نہیں مانتا، بہو اس کے خلاف چلی گئی، بٹیا اس کی بات نہیں مانتی، اولاد اس کے خلاف چلی گئی، مجھے اللہ سے کہے میں اس کی اولاد کے دل میں والدین کی محبت پیدا فرما دوں گا. ہے ایسی بیوی جو اپنے شوہر کے ظلم و ستم سے تنگ ہو گئی ہو، اس کا شوہر ظالم بن گیا ہو، بھیڑیا بن گیا ہو، ہاں کوئی اس کی خبرگیری نہ کرتا ہو، آئے اپنے رب سے کہے آ کر کے میں اس بہن کی تقدیر سنوار دوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین کہہ رہا ہے. یہ سب مانگنے کی چیزیں ہیں. اے میرے عزیزوں، اے میری بہنوں، اے میری ماں، یہ سب اللہ سے مانگا کرو. اللہ دیتا ہے، کتنا مانگو جتنا مرضی آئے اتنا مانگو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، رب نزدیک ہے یا دور ہے؟ مانگو کیسے؟ دھیرے دھیرے مانگو یا زور مانگو؟ ربنا قریب، یہ میرا رب میرا قریب ہے کہ چپ کے پکاروں. اب بعید یا کہ دور ہے، آوازیں دوں. میرا اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تمہارا رب تیری شاہ رگ سے زیادہ تیرا قریب ہے. مانگ کیا مانگتا ہے؟ جھولی تو پھیلا، خزانہ الٹ دوں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے میرے بندے مانگ سوال کر، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ جو مرضی آئے، دنیا مانگ، آخرت مانگ، جنت مانگ، جہنم سے پناہ مانگ، عذاب قبر سے پناہ مانگ، اچھی روزی مانگ، صحت والی زندگی مانگ، بہترین رزق مانگ، بچوں کی سلامتی مانگ، ماں باپ کی عمر میں برکت مانگ تو صحیح، ہاں مانگ تو صحیح. تیرا رب دینے کو تیار بیٹھا ہے. ادھر تو جھولی پھیلائے گا، تیرا رب خزانے الٹ دے گا. اگر اللہ آپ کو یا ہمیں یہ رات نصیب فرما دے، ہمیں چاہیے غنیمت جانے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں، کوئی تماشا نہ کریں، کوئی خرافات نہ بچائیں. عبادت کریں، تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں، صبح کا توفیق دے. صبح کا روزہ رکھ لیں. یہ روزہ فضیلت کا حامل ہے. امام الانبیاء نے ایک مرتبہ روزہ رکھا ہے. ہمارے یہاں عام طور سے رواج ہے قبرستان جانے کا. ہمارے بھائی جاتے ہیں مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد، اور لیکن عقیدہ ان کا تھوڑا یہ بن گیا کہ اس رات مردے پورے طور پر انتظار کیا کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، یہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں. کفایت المفتی میں مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، فتح محمودیہ میں مفتی محمود حسن رحمت اللہ علیہ نے، محدث الہند ولی الہند فقیہ الہند مفتی رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فتح رشیدیہ میں فرمایا امام الانبیاء سے ساری عمر میں صرف ایک رات، ایک مرتبہ اس
رات قبرستان جانا ثابت ہے. تو اگر کوئی ایک بار چلا گیا سنت ادا ہو گئی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جانا ناجائز ہو گیا. نہیں جائیں آپ مردوں کو روزانہ ایصال ثواب کریے. آپ جائیے سورہ فاتحہ پڑھیے, 2-3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے, ثواب پہنچا دیے, اللہ پورا قرآن کا ثواب نصیب فرما دے گا. لیکن کوئی مستقل اس کو سنت متواتر جان کر کے نہ جائے. امام الانبیاء بے شک کہے ہیں, لیکن یہ سنت ایک مرتبہ بڑی خوبصورت بات فرمائی زواہر میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور فرشوزی میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امام الانبیاء سے جو روایت جس درجے میں ثابت ہے اسی روایت میں عمل کرنا چاہیے. جس کو میرے نبی نے سنت کہا ہو اس کو سنت کا درجہ دینا چاہیے. جس کو فرض کہا ہو اس کو فرض کا درجہ دینا چاہیے. جس کو واجب کہا ہو اس کو واجب کا درجہ دینا چاہیے. جس کو مستحب کہا ہو اس کو مستحب کا درجہ دینا چاہیے. اگر مستحب کو ہم نے واجب کا درجہ دے دیا تو ہم نے غلو کیا, ہم نے یہ بات اچھی نہیں کی. اور اگر ہم نے واجب کو پورے طور پر کم کیا تو گویا ہم نے اس کو سنت قرار دیا, تو گویا اس کے درجے کو کم کر دیا. شریعت یہ گھٹانا اور بڑھانا یہ جائز نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے دین کمپلیٹ کر دیا. اب شریعت یہ کمپلیٹ نہیں ہے, کمپلیٹ ہے. شریعت میں گھٹایا بھی نہیں جائے گا, بڑھایا بھی نہیں جائے گا. فلا یقبل منہ, کوئی بھی نئی چیز اس میں پورے طور پر شامل نہیں سمجھی جائے گی. کوئی فلا یقبل منہ, قبول نہیں کی جائے گی کوئی نئی چیز. ورضیت لکم الاسلام دینا, اللہ اسی دین اسلام سے راضی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی سب سے اعلیٰ مذہب ہے. دین شریعت کا نام ہے, شریعت کا نام ہے, اسلام کا نام ہے, ایمان کا نام ہے, قرآن کا نام ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہے. اے لوگو امام الانبیاء کے طریقے کو دیکھو, رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارو. یہی شریعت ہے. اس سے نہ کم کرنے, اس میں نہ کم کرنے کی کوشش کرو, نہ اس میں کوئی چیز بڑھانے کی کوشش کرو. یہی شریعت کا تقاضا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا واٹ از دس؟ میں عرض کر دوں آپ سے, میں نے کیا کہا, کیا کرنا چاہیے؟ شریعت کے مطابق کرنا چاہیے. دین کی شریعت کس کا نام؟ اگر میں کسی نوجوان کھڑا کہوں شریعت کسے کہتے ہیں, کوئی جواب ہے اس کے پاس؟ ابے گوگل ماسٹر ہو, یوٹیوب کے پروفیسر ہو, کبھی تم نے جانا دین کس چیز کا نام ہے, شریعت کس چیز کا نام ہے؟ نہیں جانا. اس گوگل کے اوپر ہی سرچ کر لیا کرو. اس میں بھی بڑی اچھی اچھی چیزیں ہیں, اس میں بھی بہترین سب چیزیں ہیں. لیکن کون ہے 99.9% غلط استعمال کرنے والے لوگ موجود ہیں. 0.1% صحیح اس کا استعمال کرتے ہیں آج کے نوجوان. کیوں آوازیں آ رہی ہیں بھائی؟ کیا ہو رہا ہے؟ نعرے لگا رہے ہیں ادھر سے, کیا ہو گیا انہیں؟ میں سمجھ رہا ہوں میں تقریر کر رہا ہوں, ادھر دوسری تقریر ہو رہی ہے. یہ مخلوق خاموش نہیں ہوگی. دنیا کی تمام مخلوق خاموش ہو سکتی ہے لیکن یہ خاموش نہیں ہوگی. آپ خاموش بیٹھے, میں بہت بیمار آدمی ہوں اور دوسرے ابھی فوراً نکلنا بھی ہے, تو وقت ہمارے پاس زیادہ ہے نہیں. جو ہے اس کو آپ خراب مت کریں, سنجیدگی کے ساتھ سنیں. اگر آپ کی آواز ہمارے کانوں تک آئے گی تو ہم کیسے بات کر پائیں گے؟ میں کوئی رٹا مقدر بھی نہیں ہوں کہ ابھی پڑھ کے آیا ہوں اور آپ کو سبق سنا دیا. نہیں, اللہ تعالیٰ جو ذہن میں ڈالتا ہے وہی ڈالتا ہے. حکیم الاسلام نے لکھا, قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جب کوئی مقرر تقریر کرے, جب کوئی واعظ کہے تو تم بہت غور سے سنا کرو. بعض مرتبہ اللہ رب العالمین بیان کرنے والے کے دل میں ایسی بات ڈال دیتا ہے جو آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے. تو میں نے ایک بات, دو باتیں شاید سبق کے طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. ایک تو یہ شعبان المعظم کی 14 جو 14ویں رات ہے اس کا جاگنا اپنی وسعت کے مطابق جائز. بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنی دیر جاگا جائے؟ شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی. یہ نہیں کہ 3-4 بجے تک جاگو اور فوت بول کر دو, اس کی شریعت میں مذمت کی گئی. جتنی بشاشت ہو. دوسری بات معلوم ہوئی کہ آپ علیہ السلام سے ساری زندگی ایک مرتبہ اس
اس مبارک رات میں بقیع قبرستان جانے کا ثبوت ہے. تو اگر کوئی چلا گیا ایک مرتبہ ہی زندگی میں تو سنت پر عمل ہو گیا. اور اگر کوئی ہر سال جا رہا ہے اس کو بھی میں ناجائز نہیں کہتا, لیکن اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ اس کو ضروری سمجھا جائے اور نہ جانے والوں کو ملامت کیا جائے. ایک میرا اصول سمجھ لیجئے, اگر کوئی اس رات میں جا رہا ہے اور ضروری نہیں سمجھ رہا ہے منع نہ کیا جائے, اور دوسرا جو نہیں جا رہا ہے جانے والا اس کو برا نہ کرے. بس معاملہ کلیئر ہے, سمجھ میں آ گیا. روزانہ حکم ہے اگر والد کا انتقال ہو گیا تو بیٹا اپنے والدین کی قبر کی زیارت روزانہ کرے. والدین کے 14 حقوق ہیں, 7 زندگی میں, 7 مرنے کے بعد ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے ان کا بیٹا ان کے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے, ان کی مغفرت کی دعا کرے, اللہ تعالیٰ سے ان کے گناہوں کی بخشش مانگے, ان کے رشتہ داروں کے ساتھ, ان کے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ, ان سے ملنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ باپ کے جانے کے بعد بیٹے پر یہ حق لازم اور واجب آتا ہے. ایک حق یہ بھی ہے کہ جو والد کے اچھے دوست تھے ان کے والد کے جانے کے بعد بیٹا ان دوستوں کے ساتھ اپنے والد کی طرح برتاؤ کرے. یہ بھی والدین کے جانے کے بعد حق ہے جو بیٹوں کو اس بارے میں پرواہ نہیں. آپ علماء کرام کے پاس بیٹھا کریں. تو 3 باتیں ہوتی ہیں, چوتھی بات اور سن لیجیے. ایک روایت بیہقی میں, مسند احمد میں اور ابی اعلی میں اور مسند فردوس میں, میں نے 4 کتابوں میں بڑی کتابوں کے حوالے دے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حالانکہ محدثین نے اس حدیث پر کلام کیا, علماء بیٹھے اس لیے میں یہ بات کر دوں, لیکن فضائل میں جو میں نے شروع میں اس میں بیان کیا ایسی حدیث لی جاتی. امام الانبیاء نے فرمایا اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خاص بندوں کی بخش و مغفرت فرماتا ہے, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی بخش و مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے جتنی اسپیڈ سے میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے اور بڑھاؤں, ٹھیک ہے نا اتنا؟ اب تو اسپیڈ بہت ہم نے کم کر دی, ورنہ راجدھانی چلتی تھی. اب تو بہت الفاظ جناب تول آسان بولتا ہوں کہ آپ کے اوپر سے نہ گزر جائے کچھ کے اندر بیٹھے. کیا فرمایا؟ اس رات بخشش ہوتی ہے بندوں کی, اللہ تعالیٰ کی بخشش و مغفرت کے پروانے لٹائے جاتے ہیں, عام بخشش کی جاتی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ مرد ایسے ہیں, کچھ عورتیں ایسے ہیں, کچھ انسان ایسے ہیں, کچھ مسلمان ایسے ہیں جن کی بخش و مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی. ان میں سے سب سے پہلے میرے نبی نے فرمایا الا مشرکون, اور دوسرے نمبر پر فرمایا او مشاہین. سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا, اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں, اللہ کی صفات میں غیر کو شریک کرنے والا اس رات میں بھی بخشا نہیں جاتا. دو قرآن کا فتویٰ سنو, دو علماء کا فتویٰ سنو, نبی کا فرمان سنو. کسی کو برا لگتا ہے اپنے گناہوں مجھے معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ کا فتویٰ یہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. رب العالمین نے فتویٰ دے دیا. یہ مفتی سلمان کا فتویٰ نہیں ہے, رب قرآن کا فتویٰ ہے جس نے اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کر لیا. اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں, اللہ کی کبریاء میں, اللہ کی بڑائی میں, اللہ کی الوہیت میں, اللہ کی شان قہاریت میں, اللہ کی شان ربانیت میں, اللہ کی شان ستاریت میں, اللہ کی شان جباریت میں اگر کسی نے غیر کو شریک کر لیا, خواہ ولی کیوں نہ ہو, نبی کیوں نہ ہو, پیر کیوں نہ ہو, فقیر کیوں نہ ہو, فقیر کیوں نہ ہو, قطب کیوں نہ ہو, ابدال کیوں نہ ہو, حافظ کیوں نہ ہو, عالم کیوں نہ ہو, مفتی کیوں نہ ہو, محدث کیوں نہ ہو, مفسر کیوں نہ ہو, مدبر کیوں نہ ہو, کوئی ہو دنیا کا بڑا سے بڑا نبی کیوں نہ ہو, اگر ہم نے کسی کو اپنے اس کی ذات میں شریک کیا تو اللہ کا فرمان ہے لا یغفر, اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائے. مفتی سلمان پر الزام نہ لگا, یہ مفتی سلمان کا فتویٰ نہیں, اللہ کے قرآن کا فتویٰ. اللہ کی ذات, اللہ کی صفات. آسمان بنانے والا کون؟ کرسا والوں بولو کون؟ سب کہو اللہ. کس نے بنایا؟ زمین بنانے والا اللہ, اللہ کہتے رہو. زمین بنانے والا اللہ, ستارے بنانے والا اللہ, سیارے بنانے والا
38 فٹ اونچا ہمالیہ پہاڑ بنانے والا اللہ 15 کروڑ کلومیٹر کی دوری سے سورج کی کرنوں سے انسانوں کو پسینہ پسینہ کرنے والا سورج کون بنایا؟ اللہ نے بنایا. ہاں ہاں 2,38,558 میل کی بلندی سے چاندنی دینے والا چاند کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ نے پیدا کیا. بارش کے قطرے کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے. کون ہے جس نے کائنات کو بنایا ہو؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. کون ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير. سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. یہ ساری کائنات بنانے والا کون ہے؟ کہو اللہ ہے. اللہ ہے اللہ ہے جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا؟ اللہ. کون ہے اللہ؟ جب ہمیں اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، ستارے اللہ نے بنائے، سیارے اللہ نے بنائے، درخت اللہ نے بنائے، ہمیں اور آپ کو اللہ نے بنایا. تو بتاؤ ہماری عبادتوں کا حقدار اللہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہماری تلاوت کا حقدار اللہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہمارے سجدوں کا حقدار اللہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہماری نمازوں کا حقدار اللہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہمارے روزوں کا حقدار اللہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کا یہ حق ہے کہ نہیں ہے کہ ہم اس کی بڑائی بیان کریں، اس کی کبریائی بیان کریں، اسی کو اپنا کرتا دھرتا مانے، سب کچھ اسی کی ذات پر اپنے سر کو سر تسلیم خم کر دیں. بتاؤ تو صحیح، اگر ہم اس کی ذات میں اس کی صفات میں کسی غیر کو شریک کریں گے تو اللہ کو جلال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ دنیا میں جتنے بھی ہیں سب مخلوق ہیں، خواہ نبی ہو ولی ہو پیر ہو فقیر ہو حافظ ہو عالم ہو، سب اللہ کی مخلوق ہیں. اور اللہ خالق ہے. خالق پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں. اللہ نے ساری کائنات کو اور کائنات کی ہر ایک چیز کو بنایا. اب ہم اس خالق کو چھوڑ کر اگر مخلوق کو حاجت روا سمجھیں، مخلوق کو مشکل کشا سمجھیں، مخلوق کے سامنے ہم سر جھکائیں، اس کی کبریائی بیان کریں، رب کو جلال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا. اور رب جل جلال تباہ و برباد کر دے گا. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا شب بارات کی رات، شب بارات کی رات، ہاں ہاں شب بارات، فارسی زبان برات نجات کہتے ہیں. اس کا معنی کیا ہوگا؟ نجات کی رات، نجات کی رات، خلاصی کی رات، مٹ جانے کی رات. ابھی رمضان کا معنی کیا ہے؟ رمضان کا معنی تباہ کرنا، ختم کر دینا، جلا دینا. رمضان المنجد عربی زبان کی مشہور معروف لغت پڑھیے. رمضان کا اس معنی ہے، اس میں لکھے ہوئے ان میں سے ایک معنی جلا دینا. فرمایا جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، رمضان کا مہینہ بندہ مومن کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے. شب بارات کا معنی نجات کی رات. تو اس رات نجات ملتی ہے، لیکن کس کو نہیں ملتی؟ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے. دوسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ جلدی نہیں 2-3 باتیں بتا دوں بس، میرا وقت ہو رہا ہے. دوسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ او مشاہد اللہ. یہ لفظ خطرناک. مشاہد کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں اس کو بہت آسان سمجھاتا ہوں، جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کھوٹ ہو،
ایک معنی میں سے کینہ کہا جاتا ہے، ایک معنی میں سے حسد بھی کہا جا سکتا ہے، جلن بھی کہا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کے اندر ہے تو اسے نکال دو۔ ایسے شخص کی بخشش شب برات میں بھی نہیں ہوتی، شب قدر میں بھی نہیں ہوتی، رمضان کے مہینے میں اس کی بخشش نہیں کی جاتی۔ او مشاہدون، جس کے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے کھوٹ۔ آج حسد اور جلن ایسا عام ہو گیا، یاد رکھیے گا کسی چیز پر گھمنڈ مت کیجئے گا، کسی سے جلیے گا مت، کسی سے اپنے دل میں کینہ مت رکھیے گا، اپنے دل کو پاک صاف رکھیے گا۔ ایک صحابی بیٹھے، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، سارے کے سارے صحابہ بیٹھے ہیں، امام الانبیاء تشریف لے آئے، امام الانبیاء تشریف لے آئے، کچھ باتیں کرنے لگے، باتیں بتانے لگے۔ اتنے میں میرے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم اپنی ان دنیا کی کھلی ہوئی آنکھوں سے زندہ جنتی آدمی کی زیارت کرنا چاہو گے؟ میں توڑ کے الفاظ جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے۔ کیا فرمایا؟ کیا تم اپنی ان چلتی پھرتی آنکھوں سے جنتی آدمی دیکھنا چاہو گے؟ سارے صحابہ نے کہا نعم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ضرور، کیوں نہیں، آپ ہمیں دیدار کرائیے۔ آپ نے فرمایا ٹھہرے رہو، ابھی ایک شخص آئے گا اور یقیناً وہ جنتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی نگاہیں دروازے کی طرف یوں جما لی، تھوڑی دیر ہوئی ہم نے دیکھا ایک کمزور سے صحابی اپنے چپلوں کو ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں، بدن کے اوپر میلے سے کپڑے ہیں، ان کے سر پر ایک میلی سی ٹوپی ہے، ان کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ہم نے اندازہ لگایا یہ وضو کر کے آئے ہیں، آئے اور مجمع کو سلام کیا، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، پھر سلام کر کے واپس چلے گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کچھ نہ کہا، امام الانبیاء خود بول پڑے، اے لوگوں تم نے دیکھا؟ ہاں یا رسول اللہ دیکھا، یہ تو معمولی سا صحابی ہے۔ فرمایا یقیناً یہ جنتی ہے۔ دوسرا دن آیا، یہی وقت تھا، پیارے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا تم اپنی آنکھوں سے جنتی آدمی دیکھنا چاہو گے؟ صحابہ کہتے ہیں پھر میں نے نظریں جما لی، آج کون آتا ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم دوسرے دن بھی وہی شخص آئے اور اسی حالت میں آئے۔ تیسرا دن آیا، میرے نبی نے پھر یہی لفظ ارشاد فرمائے، تیسرے دن بھی یہی صحابی آئے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرا دل اندر سے نہیں مان رہا تھا، میں سوچ رہا تھا یہ دیکھنے میں تو معمولی لگتا ہے لیکن پتہ نہیں عبادت کون سی کرتا ہو، اللہ کو راضی کیسے کرتا ہے کہ میرے نبی کی زبان نبوت نے ایک نہیں 2 نہیں 3 مرتبہ جس کے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ عبداللہ بن مبارک عبداللہ بن عمر شام کے وقت اس صحابی کے گھر پہنچ گئے۔ یہ غریب ایک چرواہا تھا، لکڑہارا تھا، چرواہا تھا، دونوں روایتیں بہقی میں موجود ہیں۔ یہ غریب لکڑیوں کا گٹھر بیچنے والا دیہاتی تھا۔ عبداللہ کہنے لگے بھائی میرے والد سے میری لڑائی ہو گئی ہے، میں آپ کے گھر آج رات گزارنا چاہتا ہوں۔ صحابی نے کہا ٹھیک ہے لے سکتے ہو۔ عبداللہ بن عمر فرمانے لگے انہوں نے میرے سامنے زیتون کا تیل اور سوکھی روٹی پیش کی، ہم نے تناول کر لیا۔ اب وہ تو اپنے بستر پہ چلے گئے، حسب معمول انہوں نے عشاء پڑھی، کوئی تلاوت نہیں کی، کوئی عبادت نہیں کی، وہ بستر پر چلے گئے۔ میں ساری رات بستر پر بیٹھا ایک آنکھ سے دیکھتا رہا۔ یہ صحابی اب اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے کون سی عبادت کرتے ہیں، کون سی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، کون سی اللہ کے نام کی تسبیح بلند کرتے ہیں۔ صحابی کہتا ہے ہم نے ساری رات دیکھا، یہ صحابی پوری رات سوتے رہے، صبح اٹھے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ دوسرا دن آیا، اپنے کام پہ چلے گئے، شام کے وقت آئے، معمول کے مطابق مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، پھر زیتون کا تیل اور روٹیاں پیش کی گئی، ہم نے کھا لیا۔ دوسری رات بھی انہوں نے کوئی عبادت نہیں کی، حتیٰ کہ تہجد بھی نہیں پڑھی۔ جب تیسرا دن آیا میں نے کوئی ان کا عمل نہ دیکھا، دل ماننے کو تیار نہ تھا، میں چلنے لگا، کہنے لگا چچا ہمارے والد سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، بات یہ تھی ہم نے 3 مرتبہ پیارے آقا کی زبان سے ہاں یہ کہتے ہوئے سنا ابھی ایک جنتی شخص آئے گا، اس کی زیارت کرنا۔ 3 مرتبہ آپ آئے، میں آپ کے اعمال دیکھنے آیا تھا کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں، کون سی نماز پڑھتے ہیں، کون سی تسبیحات پڑھتے ہیں، جو دیکھ کر کے میں بھی کروں اور میں جنتی بن جاؤں۔ صحابی نے کہا آپ نے کیا
دیکھا؟ عبداللہ کہنے لگے اللہ کی قسم کچھ نہیں دیکھا، بس وہی نارمل سی نمازیں ہیں، وہی نارمل سی عبادت ہے جو سب کرتے ہیں۔ صحابی کہنے لگا عبداللہ جو تم نے دیکھا وہی صحیح دیکھا، اس سے زیادہ کوئی میرا عمل نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر چلنے لگے، صحابی نے آواز دی ذرا ٹھہرو تو صحیح۔ عبداللہ ٹھہر گئے، کہا ایک عمل یاد آ گیا ہے، کہا وہ عمل کیا ہے؟ ہاں صحابی کہنے لگا عبداللہ میری طرف دیکھو، اپنی بائیں طرف دل ہوتا ہے، دل کی طرف دے کہنے لگے عبداللہ عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا ہے، نمازیں وہی ہیں جو تم نے دیکھی ہیں، عبادت وہی ہے جو تم نے دیکھی ہے، البتہ ایک راز کی بات ہے یہ جو دل ہے دل، اس دل میں کسی مسلمان کے لیے کھوٹ نہیں ہے۔ اللہ اس دل میں کسی مسلمان کے لیے کھوٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمیں گالی دے بھی دیتا ہے تو فوراً اسے معاف کر دیتا ہوں، اس دل میں کسی کے لیے کچھ نہیں۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگا واللہ نفسی بیدی، قسم اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے آپ کو 3 مرتبہ جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ آؤ مشاہدین اپنے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ رکھنا۔ تیسرا بھی عرض کر دوں، وقت تو 9:30 ہو چکا ہے، تیسرا بھی عرض کر دوں، 2 شخص پہلے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کی بخشش شب بارات میں نہیں، رمضان میں نہیں، شب قدر میں نہیں۔ دوسرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کھوٹ رکھنے والے کو، جلن رکھنے والے کو، حسد رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا۔ تیسرا والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والے۔ بس یہ میرا لاسٹ، بس اس کے بعد 15 لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی، لیکن 15 بیان کرنے کا 3-4 سال بلاؤ گے تو 15 بیان کر دو گے انشاءاللہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے تیسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والے، والدین کے نافرمان کی بخشش شب بارات میں بھی نہیں جاتی، لیلۃ القدر کے سجدے بھی اس کی بخشش نہیں کروا سکتے۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کے ہم مردود دور دیا جائے۔ والدین کو مت ستانا، اپنے والدین کو خوش رکھنا۔ عظیم سرمایہ والدین، اللہ رب العالمین نے ایک ایسا رشتہ والد اور والدہ کی شکل میں تمہیں اور ہمیں عنایت فرمایا ہے جس کا بدل دنیا میں موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے اللہ اپنی عبادت کے ساتھ نبی کی اطاعت کا حکم دیتا ہے نہیں، اطاع اللہ و اطاع الرسول، اللہ کی اطاعت کیجئے اور نبی کی اطاعت کیجئے۔ لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا۔ 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، وَقَضَىٰ فیصلہ آ گیا تیرے رب ذوالجلال کا، حکم سنا دیا تیرے رب نے، جج بن گیا تیرا رب۔ کس بات پر؟ اللہ تعبدوا الا اياه، تجھے عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنی، ان کی شان میں بدتمیزی نہیں کرنی۔ خبردار خبردار، کوئی ایسا لفظ ان کے سامنے نہ کرنا کہ ان کا جگر چھلنی ہو جائے۔ کیوں؟ ہاں تیری ماں نے بڑی مشقتوں سے تجھے جنا ہوا ہے، تیرے باپ نے نوکر بن کر بچپن میں تیری خدمت کی ہوئی ہے۔ جس دن سے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے اس دن سے ماں باپ اپنے لیے جینا چھوڑ دیتے ہیں، اولاد کے لیے جینا شروع کرتے ہیں۔ اب مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں گا ماں کیا ہوتی ہے، کیونکہ میرے پاس ماں نہیں ہے۔ باپ کیا ہوتا ہے بہت اچھی طریقے سے سمجھا سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس باپ بھی نہیں ہے، ماں کی نعمت سے بھی محروم، باپ کی دولت سے بھی محروم۔ اب نہ میرے پاس ماں ہے نہ میرے پاس باپ ہے۔ نوجوانوں میں تم سے کہتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں آپ ان کی قدر کیجئے۔ جس دن یہ چلے گئے روتے پھرو گے پھر تمہارے آنسو پہنچنے والا کوئی نہ ہوگا۔ ماں سے زیادہ محبت کرنے والی، ماں سے زیادہ شفقت کرنے والی، ماں سے زیادہ وفادار، ماں سے زیادہ رفیق، ماں
سے اچھے دوست دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی. لوگوں والدین کی خدمت کرو. میرا رب کہتا ہے فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، یہ دونوں یا دونوں میں سے ایک، أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، یہ دونوں یا دونوں میں سے ایک جب بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے نرمی سے بات کرنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بہت نرمی سے بات کرنا. اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے سامنے اوف تک نہ کرنا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، رب العالمین کہہ رہا ہے. وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، بوجھ پر بوجھ اٹھایا ہے تیری ماں نے. یہی ماں ہے جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا. یہی ماں ہے جس نے 2 سال تک اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا. یہی ماں ہے جہاں میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم پر سب سے زیادہ کس کا حق؟ پیارے آقا نے فرمایا امّو کا، تیری ماں کا. اس کے بعد ثم قال امّو کا، تیری ماں کا. یا رسول اللہ اس کے بعد ثم قال امّو کا، تیری ماں کا. یا رسول اللہ اس کے بعد ثم قال ابو کا. میرے نبی نے فرمایا 3 مرتبہ ماں کا نام لیا اور 4تھی مرتبہ فرمایا باپ کا. پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ اماں کا مقام 3 درجہ زیادہ کیوں؟ پیارے آقا نے فرمایا کیونکہ کچھ مراحل ایسے ہیں جس میں ابا کا کوئی رول نہیں ہوتا. اماں بیچاری اکیلی ہی جھیلتی ہے. یہ حمل کی صعوبتیں ماں اکیلی ہی برداشت کرتی ہے. ہائے کوئی طاقتور مر کرسا کے اندر، ریوسا کے اندر، سیتا پور کے اندر، محمود آباد کے اندر، لکھنؤ، لکھنپور، لہلپور، کانپور، اناؤ، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، آذربائیجان، انگلینڈ، نیوزی لینڈ، اسکاٹ لینڈ، زمبابوے، دنیا کے 265 ممالک میں ہائے کوئی طاقتور مرد ہے جو 9 مہینے تک 2 کلو کا پتھر اپنے پیٹ پر باندھ کے دکھائے. ارے 9 مہینے تو دور کی بات ہے، 2 مہینے نہیں باندھ سکتا. 2 مہینے بھی بڑی بات ہے، کوئی 10 دن نہیں باندھ سکتا. ماں بیچاری کو دیکھو 9 مہینے بوجھ اٹھائے پھرتی ہے. وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، یہ بوجھ پر بوجھ اٹھاتی ہے میری ماں. ابا کا کوئی رول نہیں ہے، ابا پڑا سویا ہوا ہے، ماں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. یہ کروٹیں بدلتی ہے، کبھی اس کروٹ لیٹتی ہے، کبھی اس کروٹ لیٹتی ہے. بے چینی کے عالم میں اپرات کا آدھا حصہ گزر چکا ہے. ابا پڑا سویا ہوا ہے، ماں بیچاری الجھن کا شکار ہے. کبھی آنگن میں ٹہلتی ہے، کبھی زینوں سے چڑھ کر چھت پر جاتی ہے، کبھی سورج کو دیکھتی، کبھی چاند کو دیکھتی ہے، کبھی تاروں سے باتیں کرتی ہے. ساری رات آہ کہہ کے گزار دیتی ہے. اور اب کہتا ہے وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، یہ بوجھ پر بوجھ اٹھایا ہے تیری ماں نے. پھر جب 9 مہینے پورے ہو گئے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا، وہ تو زندگی اور موت کی بازی ہوتی ہے. زندگی اور موت کی بازی ہوتی ہے. ماں پر بے ہوشی طاری ہے. بیٹا آ گیا دنیا میں، بیٹی آ گئی دنیا میں. ذرا سا ماں کو ہوش آیا، اپنا خیال نہیں ہے. ساری درد بھول گئی، ساری تکلیفیں بھول گئی. فوراً کہتے عورتوں سے پوچھتی ہے، نرس سے پوچھتی ہے میری بیٹیا کیسی ہے، میرا بیٹا کیسا ہے. ماں نے بیٹے کو دیکھا، ساری تکلیف بھول گئی. ماں نے اپنے لال سے مکرے والے بیٹے کو دیکھا، تکلیف بھول گئی. بٹیا کے مسکراتے پھول جیسے چہرے کو دیکھا، تکلیف بھول گئی. اپنی تکلیف بھول گئی. اپنی چھاتیوں کو ٹٹولنا شروع کر دیا. میرا بیٹا بھوکا ہوگا، میری بیٹی بھوکی ہوگی. چھاتیوں سے لپٹا لیا. گندگی میں لپٹ ہوتا ہے بچہ، لیکن پھر بھی ماں اپنی چھاتیوں سے لٹا لیا کرتی ہے، لپٹا لیا کرتی ہے. اور کہتا ہے وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، بوجھ پر بوجھ اٹھایا ہے تیری ماں نے. پھر کیا ہے؟ یہی ماں 2 سال تک اپنا خون دودھ کی شکل میں پلاتی ہے. یہی ماں چلنا سکھاتی ہے. یہی ماں بولنا سکھاتی ہے. ماما کے ہاں گئی ساتھ لے گئی، نانا کے ہاں گئی ساتھ لے گئی، چچا کے ہاں گئی ساتھ لے گئی، خاندان میں گئی ساتھ لے گئی، بازار گئی ساتھ لے گئی. عید کا موقع آیا، پیسے کم پڑ گئے. ماں کہنے لگی ہمارے کپڑے مت لانا، بٹیا کے کپڑے لے آؤ تاکہ اس کی عید ہو جائے. ابا کہنے لگے ہم اپنے جوتے نہیں لائیں گے، چلو بیٹا کو جوتے لے کے دے دیتے ہیں تاکہ بچوں کی عید ہو جائے. یہ ماں ہے
वहनन अला वहन, अपने लिए जीना छोड़ दिया, औलाद के लिए जीना शुरू कर दिया। कुरान कहता है इस माँ की खिदमत करो, इस माँ को रुसवा न करो। हाँ हाँ, फिर जब वालिदैन जिंदा रहते हैं बेटा बादशाह होता है। जिस खिलौने पर हाथ रख दिया अब्बा खरीद के देता है, जो कपड़ा पसंद कर लिया अब्बा खरीद के देता है, भले अपने लिए न खरीदे अपनी औलाद को खरीद के देता है। यही माँ जब बूढ़ी हो गई, यही बाप जब बूढ़ा हो गया तो इसी बेटे को यही माँ अच्छी नहीं लगती, यही बेटा अच्छा नहीं लगता। नहीं बख्शा पाएगी इबादतें, नहीं बख्शा पाएंगी तुम्हारी नमाजें, नहीं बख्शा पाएंगी तुमको तुम्हारे रोजे। अगर माँ बाप नाराज रहे सर्व तीर्थ मई माता, सर्व देव में पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वज्ञान पूजे, सर्दो साफो से है आतप्या भूत विजिता, निद्रा तंद्रा प्रेम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सुचिता। आयना फरमान बेटे सुन, अगर तू चाहता है तेरा रब तुझसे राजी रहे तो अपने माँ बाप को राजी कर। सर्व तीर्थमयी माता, तमाम तीर्थों से ज्यादा पवित्र स्थान तेरी माता जी के चरण है। सर्व देवमय पिता, तमाम देवताओं से बढ़कर तुझ पर तेरे बाप का हक है। मातरम पितरम तस्मात् सर्वज्ञान पूजे, अपने माँ बाप की सेवा कर ले गोया तूने तमाम देवताओं को प्रसन्न कर लिया। वालिदैन की खिदमत करो, वालिदैन की खिदमत करो, इनको नाराज न करो, इनके सामने सफ बांध के खड़े रहा करो, हाथ बांध के खड़े रहा करो। जिस दिन माँ चली गई कोई तुमको तुम्हारे आंसू पहुंचने वाला न होगा। अब मेरे पास माँ नहीं है। जब भी सफर पे चलता था मदरसे में होता फोन करता अम्मी जान मैं फला जगह जा रहा हूँ दुआ कर दीजिएगा। माँ दुआ के लिए हाथ उठा देती थी। एक बात मैं कह ही देता हूँ, बाद लोगों को बुरी लगती है लेकिन कह दूं, जब तक मेरी माँ जिंदा रही, जब तक मेरी माँ जिंदा रही, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, जब तक मेरी माँ मेरे पास जिंदा रही मुझे किसी से दुआ की जरूरत नहीं पड़ी। जब भी कुछ मसला पेश आता माँ से कहता माँ जी प्यारी माँ मेरा ये मामला फंस गया है, आप अल्लाह से कह दीजिए। मेरी माँ रात को उठकर मेरे लिए दुआ कर देती थी, अल्लाह मेरा काम बना के दिया करता था। अब चौथा साल शुरू हो गया मेरी माँ को दुनिया से गए हुए। हर एक से दुआ के लिए कहता हूँ, मौलाना से भी कहता हूँ दुआ फरमाइए, हाफिज साहब से भी कहता हूँ दुआ फरमाइए, आपसे भी कहता हूँ दुआ फरमाइए। फिर भी मुसीबतें घर छोड़ने का नाम नहीं लेती। ये दुआ देने वाली माँ चली गई है। लोगों माँ की दुआएं लिया करो, माँ की दुआएं भी रद्द नहीं होती, माँ की बद्दुआएं भी रद्द नहीं होती। जब भी जब मैं निकलता था वापस आता घर जाता अम्मी जान आज घर आ रहा हूँ, माँ मेरी बड़ी खुश हो जाती। रास्ते में 10 मरतबा फोन करती, बेटा कहाँ पहुँचे हो, बेटा कहाँ पहुँचे हो, बेटा कितनी देर में आ रहे हो। रात एक मरतबा 3 बज गए, मेरी माँ मैंने कह दिया माँ जी देर हो जाएगी घर आते आते, आप सो जाइएगा। सब सो गए, हाँ साथ निभाने वाली बीवी सो गई, बिटिया भी सो गई, बेटा भी सो गया, सारे घर वाले सो गए। लेकिन बूढ़ी माँ की बूढ़ी आंखें जाग बेटे का इंतजार किया करती थी। जैसे ही मैं दरवाजा बजा माँ बूढ़ी थी, 70+ हो गई थी, फिर भी उसके बूढ़े कदम उठकर कुंडी की तरफ आते, दरवाजा खोलती, सीने से लगाती और यूं मेरी तरफ देखना, यूं मेरे चेहरे पर हाथ फेरती। उसके जब बूढ़े झुर्रियों वाले हाथ मेरे चेहरे पर आते, ऐसा लगता था दुनिया के तमाम फूल सिमट कर मेरे कदमों में आ गए हो। फिर मेरी माँ गले से लगाती, सारी थकन दूर हो जाया करती थी। हाँ बुरा मानना मेरी बहनों हकीकत यही है, जब सफर से वापस आओ बीवी की नजरें तो जेब पर होती हैं, लेकिन माँ की नजरें बेटे के भूखे पेट पर हुआ करती हैं। माँ चेहरा पढ़ कर जान जाया करती है, बेटे ने कितनी देर से क्या नहीं खाया है, बेटा कितना परेशान है। मेरी माँ गले से लगाती, सर पर हाथ फेरती, यूं गालों पर हाथ फेरती, फिर किचन में उसके कदम चल पड़ते। मेरी बेगम साहबा कहती मैं गवाह। मेरी बीवी ने कहा अम्मी जान कहाँ जा रही है? माँ ने कहा अपने बेटे के लिए चाय बनाने जा रही हूँ। अम्मी जान आप रहने दीजिए ना, मैं बनाती हूँ ना। माँ कहने लगी नहीं मेरा बेटा बहुत दूर से आया है, मेरा बेटा बहुत दूर से आया है, अब माँ के हाथों की चाय पिएगा थकन दूर हो जाएगी। अल्लाह की कसम जब माँ के हाथों की बनी हुई चाय का घूंट हलक से नीचे उतारता था, हजारों किलोमीटर की थकान दूर हो जाया करती थी। अब घर वही है, दर वही है, दरवाजा वही है, लेकिन दरवाजे पर खड़ी
ہو کر انتظار کرنے والی ماں میرے پاس نہیں ہے۔ 12 جون سن 2022 میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میں پوروانچل تھا، بھاگا بھاگا کر گیا، ویسے ماں جاگا کرتی تھی، آج ماں سوئی ہوئی ہے، ویسے میں انتظار کیا کرتی تھی، آج ماں نے انتظار نہیں کیا ہے، میری بہنیں مجھے بٹھانے لگی، میں ماں کی لاش کے قریب کھڑا ہوں، ماں کو دیکھ رہا ہوں، آنکھوں میں آنسو ہیں، زبان ساتھ نہیں دے رہی، لڑکھڑاتے ہوئے کچھ الفاظ میں نے کہے، بس آخر میں سنا کر آپ سے رخصت ہوا چاہتا ہوں۔ ہاں میں نے کہا ماں آپ کا بیٹا آ گیا ہے، آپ تو اپنے بیٹے کے استقبال میں دروازے پہ آیا کرتی تھی، آج آپ اٹھی بھی نہیں، آج آپ گلے سے لگاؤ گی نہیں، ماں آپ کا سلمان تھا کل سے چور ہے، اس کو ایک بار گلے سے لگا لو، ایک بار سلام کا جواب دے دو، لیکن دنیا جانتی ہے مرنے کے بعد کوئی بولا نہیں کرتا، یہ تو میرے جذبات تھے جو نکل گئے۔ میری بہنیں مجھے بٹھانے لگی کہ دلاسا دینے لگی، میں نے اپنی بہنوں سے کہا، اپنے گھر والوں سے کہا، اے میرے گھر والوں مجھے جھوٹی تسلی نہ دو، مجھے خوب پتا ہے مجھے پیدا کرنے والی ماں مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے، آج کے بعد جب میں اس گھر میں آؤں گا مجھے بیٹا کہنے والا، مجھے ابو کہنے والا بیٹا تو ملے گا، بھیا کہنے والی بہنیں تو ملیں گی، چچا کہنے والے بھتیجے تو ملیں گے، ماما کہنے والے بھانجے تو ملیں گے، لیکن بیٹا کہنے والی ماں مجھے کبھی نہیں ملے گی۔ مسلمانوں وہ دن ہے، آج کا دن ہے، 4 سال ہو گئے، حضرت کہنے والے بہت ملتے ہیں، علامہ کہنے والے بہت ملتے ہیں، مفتی کہنے والے بہت ملتے ہیں، 4 سال سے ان کانوں نے لفظ بیٹا نہیں سنا ہے۔ لوگوں تمہارے موجود ہیں، ان کی قدر کرو، اگر یہ چلے گئے روتے پھرو گے جیسے میں رو رہا ہوں۔ اللہ آپ کے والدین زندہ ہیں، ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے۔ میرے نبی نے کہا یا جابر دیکھ تیری ماں تجھ سے ناراض نہ رہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، ماں کے قدموں کے پاس جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں رمضان آ رہا ہے، بوڑھے ماں باپ کو راضی کرو، بوڑھے ماں باپ کو راضی کرو، شب بارات آنے سے پہلے بوڑھے ماں باپ کو راضی کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور آخری بات میری نوٹ کر کے جاؤ، اگر آج تم نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی تو کل کو تم بھی باپ بننے والے ہو، تمہاری اولاد بھی جوان ہونے والی ہے، پھر وہی اولاد تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت بھی کافی ہو چکا، طبیعت بھی بشاشت نہیں، تھکن کے بھی بہت زیادہ احساسات ہیں، اتنی دیر خطاب کرنے کا ارادہ نہیں تھا، میں معذرت چاہتا ہوں الیکٹرانٹی سے بھی، مجھے فوراً نکلنا بھی ہے، انشاءاللہ باقی باتیں پھر کبھی موقع ملا تو عرض کی جائیں گی۔ حافظ ارشد صاحب اور حافظ شہیر الدین صاحب پرچی ایک آئی تھی کے لیے معذرت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر میں آپ سے کہہ دے رہا ہوں جو یہ چاہتے ہو آپ کر دینا، میں ویسے دینے کا اتنا کافی ہے، بس اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے، سلامت رکھے۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں تمام حضرات علماء کرام کا، خصوصاً حکمہ سلمی صاحب، ختمہ ریاض صاحب، قاری عبدالحسین صاحب، بھائی شہنور صاحب، بھائی ارشد صاحب، بھائی شہیر الدین صاحب، دیگر تمام اہل کرسا جن کے ناموں سے میں واقف نہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اپنی ماں بیٹیوں بچیوں بہنوں سب کا میں شمع قلب سے شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ کا آنا مبارک فرمائے، اللہ آپ سب کی آمد کو شرف قبولیت سے نواز دے، آپ کے اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آخرت میں ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور جتنے مہمان کرام دور دراز سے تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام جائز حاجتوں کو، تمناؤں کو، مرادوں کو پورا فرمائے۔ لیتک تحلو العیام منیرا ولیتک ترضى والانعام غداب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب۔ اے خدا داد میں جب جب کہ میرے جان رہے، تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ لا موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔